بسم الله الرحمن الرحيم. ونعوذ به من شرور سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے، اور ارب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے آپ کی اتباع و فرمانبرداری کی. ابھی ہم نے اللہ کی توفیق سے سورہ بقرہ دوسرا پارہ اس کی آیت کریمہ نمبر 238 اور 239 کی تلاوت سنی. ان ہر دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ درمیانی نماز کی، مومنوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ نمازوں کی حفاظت کریں، اور درمیانی نمازوں کی حفاظت کریں، اور خاص طور پہ درمیانی نماز کی، اور اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہوئے. اور اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حالت خوف میں ادا کی جانے والی نماز کی کیفیت کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اگر تم امن میں آ جاؤ، حالت امن ہو، تو اس طرح اللہ کا ذکر کرو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی تعلیم دی ہے، اگر تم اس بات کو نہیں جانتے. ہم سب جانتے ہیں کہ نماز ہمارے دین کا دوسرا رکن اور دین کی اساس، اسلام کی بنیاد ہے. یہ جب تک موجود نہ ہو اسلام کی عمارت وہ قائم نہیں رہ سکتی ہے. اس آیت کریمہ میں جو اللہ تعالیٰ نے ابتدا فرمائی حافظو کہہ کر کے نمازوں کی حفاظت کرو،
اور خاص طور پہ درمیانی نماز کی، اس کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ حفاظت سے مراد کیا ہے۔ 3 باتیں انہوں نے لکھی کہ حفاظت سے مراد 3 باتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ نمازوں کو باقاعدگی کے ساتھ، بغیر ناغے کے، بغیر تعطل کے، تسلسل، استمرار کے ساتھ قائم کیا جائے، ادا کیا جائے۔ یہ نہیں کہ 2 پڑھ لی، 3 چھوڑ دی، 4 پڑھ لی، 1 ہضم کر لی، باقاعدگی کے ساتھ ان کی ادائیگی۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ نماز کی حفاظت میں یہ بھی ہے کہ اس کے صحیح اوقات میں انہیں ادا کیا جائے۔ یہ نہیں کہ فجر صبح 9 بجے اٹھ کر پڑھی، ظہر عصر کے قریب پڑھی، اور عصر اگر مصروفیت و مغرب سے 10 15 20 منٹ پہلے پڑھی۔ اس کے صحیح اوقات میں نماز کو ادا کیا جائے۔ اور تیسرا یہ حفاظت میں یہ بھی بات شامل ہے کہ نماز اس طرح ادا ہو جس طرح کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اور انہوں نے پھر اپنی امت کو سکھائی۔ یہ 3 باتیں جب تک نہ ہوں، باقاعدگی سے نماز کی ادائیگی، اس کے صحیح اوقات میں اس کا ادا کرنا، اور اسے اس کیفیت کے ساتھ پڑھنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائی، اس وقت تک نماز کی حفاظت کا فریضہ پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان مومن کہلاتے ہیں، لیکن اکثریت تو نماز پتہ نہیں پڑھتی ہے کہ کیا کرتی ہے، مساجد میں پڑھنے والے تھوڑے نظر آتے ہیں۔ اکثریت جو نماز پڑھنے والی بھی ہے وہ ان 3 پرچوں میں ناکام ہے۔ ٹائم وہ بھی آگے پیچھے بہت کیا جاتا ہے، خشوع و خضوع بھی نمازوں میں کوئی نہیں ہے، اور بہت سے ایسے پڑھنے والے بھی ہیں کہ دن میں 3 پڑھ لی، 1 کو گول کر کے، 2 کو گول کر کے، 4 پڑھ لی، 1 کو ہضم کر لیا۔ تو اکثریت 3 پرچوں میں ناکام ہے۔ دوسری بات جو اس آیت کریمہ کے حوالے سے ہمارے لیے انتہائی زیادہ غور و فکر کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ دوسری آیت کریمہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اس طرح اللہ کا ذکر کرو۔ اور اللہ کے ذکر سے یہاں کیا مراد ہے؟ یہاں نماز مراد ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا نماز مراد ہے، کیونکہ نماز کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس طرح ذکر کرو، یعنی نماز ادا کرو جس طرح اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ کتنی بد تہذیبی، گستاخی اور اللہ کے ساتھ انتہائی زیادہ تمسخر آمیز سلوک ہے، طرز عمل ہے کہ اللہ کو ہمیں اس نماز کی تعلیم دیں، سکھائیں، کیفیت بتائیں، اوقات بتائیں، اور ایک ہم ہے کہ ادا ہی نہ کریں، اور اگر ادا کریں بھی تو اس طرح کرے جس طرح ہمارا دل چاہتا ہے۔ اس سے بڑی اللہ کے ساتھ بد تہذیبی، گستاخی کیا ہوگی کہ اللہ تعلیم دینے والے اور ہم معاذ اللہ ان کی تعلیم کو پرکہ کے برابر بھی حیثیت نہیں دیتے۔ کوئی اچھا ٹیچر ہو، پروفیسر ہو، پڑھانے والا ہو، تو لوگ اس کی باتوں کو سونے میں تولنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور پروفیسر، ٹیچر بھی بندہ ہے، معصوم نہیں، گناہوں سے، خطاؤں سے پاک نہیں، لیکن لوگ 1 گھنٹے کا لیکچر سننے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپیہ دیتے ہیں، اور پتہ نہیں ممکن ہے ساری باتیں ہی غلط کرے۔ اور کتنی بدقسمتی ہے کہ عرش کا مالک اللہ
مجھے آپ کو نماز کا طریقہ سکھائے، اس کے متعلق تاکید کرے اور ہم اس کان سے سنیں، اس کان سے نکالیں۔ دوسری بات جو ہماری آج کی گفتگو کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ بہترین عمل کیا ہے؟ سب سے زیادہ بہترین عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا جواب دیا؟ امام بخاری نے اور دوسرے ائمہ نے روایت کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الاعمال افضل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے سب سے افضل، اعلیٰ ترین، بہترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ لوقتها، سب سے اعلیٰ بہترین عمل یہ کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے ہمارے ہاں نماز پڑھنے والوں میں یہ روایت در آئی ہے، یہ بری عادت پیدا ہوئی ہے کہ جی نماز تو پڑھنی ہے لیکن تھوڑی سی مصروفیت ہے، فارغ ہوں گے تو پڑھ لیں گے، اور بیڑا غرق کر کے اوقات کا، قتل عام کر کے اوقات کا نمازوں کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی افضل ترین عمل کرنا چاہتا ہے تو اس حدیث پاک کے مطابق یہ کہ نماز کو اس کے صحیح وقت پر ادا کیا جائے۔ مصروفیت کا رونا رونا، کاروبار، ملازمت یا اور مصروفیات، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بد تہذیبی اور گستاخی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے، کامیابی کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، نجات کی طرف آؤ، اور ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ نہیں ابھی ہم مصروف ہیں، ابھی ہم نہیں آ سکتے۔ خدا لگتی کہیں یہ بد تہذیبی نہیں، گستاخی نہیں تو اور کیا ہے؟ چھوٹا موٹا آفیسر کسی کو اپنے دفتر میں بلائے، عزت کرے، تکریم کرے، چائے بسکٹ پیش کرے، تو ہم کس طرح اس کے اشارے پر لپکتے ہوئے جاتے ہیں۔ گھر میں بچہ بیوی بیمار ہو، انہیں چھوڑ کر بھاگتے ہیں کہ اس نے ہمیں بلایا ہے، اور اس آفیسر کی کیا حیثیت ہے اللہ کے مقابلے میں؟ لیکن افسوس کہ ہماری عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ ہم اپنے جیسے بندے انسانوں کے اشاروں پر تو لپکتے ہوئے جاتے ہیں، اور اگر کوئی نماز کے وقت میں آفیسر کے ساتھ میٹنگ ملاقات طے ہو تو بہت سے ایسے ہیں نماز کو بھی گول کر دیتے ہیں کہ نماز بعد میں پڑھ لیں گے، پتہ نہیں اس آفیسر نے بعد میں ٹائم دینا ہے کہ نہیں دینا۔ اور کتنی بد تہذیبی کہ اللہ بلا رہے، اللہ آواز لگا رہے، اللہ ندا دے رہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں اللہ ہمارے پاس وقت نہیں، ہم مصروف ہیں۔ تو دوسری بات کیا معلوم ہوئی کہ افضل ترین عمل جو کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نمازوں کو ان کے صحیح اوقات، افضل اوقات جو احادیث میں آئے ہیں ان پر ان نمازوں کو ادا کیا جائے۔ تیسری بات جو میرے آپ کے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایک سے زیادہ احادیث میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے، اس بات کی امت کو خبر دی ہے کہ نماز چھوڑنے والا، اس کا سٹیٹس، اس کا مقام، اس کی حیثیت اسلامی معاشرے میں کیا ہوتی ہے۔ یہاں تو بڑے بڑے اپنے تئیں
بڑے بڑے لوگ مال و دولت کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، اسٹیٹس کے لحاظ سے، جاہ و منصب کے لحاظ سے بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن دیکھنے کی بات یہ کہ اس حدیث پاک جو ابھی ہم سنتے ہیں، اس کی روشنی میں بڑے بڑے لوگوں کا اسٹیٹس جو لوگوں کی نگاہوں میں بڑے ہیں، ان کا اسٹیٹس کیا رہ جاتا ہے، اور حقیقی اسٹیٹس مقام و مرتبہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ یہ ہمارے جھوٹے بنائے ہوئے اسٹیٹس آئے روز بدلتے، اور ان کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ اصل حیثیت مقام وہی جو اللہ نے بیان کیا یا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ متعدد احادیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین العبد وبین الکفر ترک الصلاۃ۔ سنیں، جو بے نماز ہیں، جو نمازوں کو حیثیت نہیں دیتے، وہ زبان نبوت سے اپنا اسٹیٹس سنیں۔ کوئی مولوی، مفتی، خطیب، علامہ صاحب، کسی کو کوئی حق نہیں کہ اس طرح کا اسٹیٹس بیان کرے، لیکن جب یہ اسٹیٹس وہ ہستی بیان کرے جن پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، تو پھر بطور مسلمان میرے لیے، آپ کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ اس میں رتی برابر شک و شبہ کرے۔ اور یہاں کوئی بیوقوف یہ بات بھی ہرگز نہ کہے کہ یہ جی مولویوں کی سختی ہے، دین میں اتنی سختی نہیں، دین میں اس طرح نہیں، اس طرح نہیں۔ یہ ان کی زبان مبارک سے ہے جو رحمت للعالمین، جو جہانوں کے لیے رحمت ہیں، ان کی زبان سے یہ الفاظ مبارک نکلے ہوئے ہیں۔ اگر غم و غصے کا اظہار کرنا ہے، اگر کسی کے خلاف جلوس، ریلی نکالنی ہے، احتجاج کرنا ہے، تو معاذ اللہ اللہ کے خلاف نکالو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معاذ اللہ نکالو، کہ ان کے یہ الفاظ کرام ہیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا بندے اور کفر کے درمیان، بندے اور کفر کے درمیان جو حد فاصل ہے، جو بارڈر لائن ہے، وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ بندے اور کفر کے درمیان جو حد فاصل ہے، وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ اور دوسری روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَمَن تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ۔ اتنی سادہ عربی تو سب سمجھ ہی لیتے ہیں۔ فَمَن تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ، جس نے چھوڑا اسے، بس اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ کسی مولوی، مفتی، خطیب کی بات نہیں، مدینے والے کی بات جن پر اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتا ہے۔ اور کوئی کسی کے متعلق انگشت نمائی نہ کرے، فتویٰ نہ لگائے۔ ہر بندہ اپنے گریبان میں خود جھانکے، خود سوچے، خود دیکھے کہ کیا وہ اس حدیث پاک کی زد میں تو نہیں آتا ہے۔ اگر نہیں آتا تو اللہ کا شکر ادا کرے اور مرتے دم تک اللہ سے اس نماز کی ادائیگی پر استقامت کی دعا کرے۔ اور اگر اس حدیث پاک کی زد میں آتا ہے تو آج ہی یہاں اٹھنے سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کرے، اپنا قبلہ درست کرے، اپنی کل سیدھی کرے، اپنے گریبان میں جھانکے کہ وہ دنیا والوں کی نگاہوں میں بڑی شان والا، مقام والا، لیکن اللہ کے ہاں اس کا اسٹیٹس کیا ہے۔ چوتھی بات جو مجھے آپ کو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں
مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا نہ کرنے والے، اور یہ بھی کسی مولوی مفتی کی بات نہیں، ان کی بات ہے جو رحمت للعالمین ہے۔ بہت سے ایسے نمازی ہیں، گھر میں نماز پڑھ لی، دفتر میں پڑھ لی، اندھیر سویر کر کے کہیں اور پڑھ لی، اور کہتے جی ہم نے نماز ادا تو کی ہے۔ اب سنیے کہ نماز باجماعت مسجد میں آ کر اس کا ادا کرنا، اگر کوئی عذر، کوئی بیماری، کوئی سفر لاحق نہ ہو تو یہ کس قدر ضروری ہے۔ اللہ کا شکر ہے مسلمانوں کی بستیاں ہیں، مسلمانوں کے محلے، مسلمانوں کے شہر ہیں، کتنے لوگ آتے ہیں مسجد میں، عام نمازوں میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، اور جمعہ میں مسجد بھر جاتی ہے، سب اڑوس پڑوس سے آتے ہیں، تو سارا ہفتہ 34 نمازوں میں، ہفتے میں 35 نمازیں، تو باقی 34 نمازوں میں جمعے کو نکال کر کہاں ہوتے ہیں؟ کہاں ہوتے ہیں؟ آسمان پر چلے جاتے ہیں، فضاؤں میں اڑ جاتے ہیں، زمین کے اندر اتر جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں 34 نمازوں؟ سنیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ امام احمد اور دوسرے ائمہ نے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں ایک مؤذن کو اذان دینے کا حکم دوں، پھر ایک شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بازاروں کی طرف نکل جاؤں اور دیکھوں کہ جو لوگ نماز باجماعت کے لیے مسجد میں نہیں آتے ہیں، اتنا غصہ، اتنی خفگی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تو ان پر، کہ فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ انہیں ان کے گھروں سمیت جلا کر راکھ کر دیں۔ اگر مجھے ان کے گھروں میں موجود خواتین اور بچوں کا ڈر نہ ہو تو میں یہ کام ضرور کروں۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جو انسانوں کے لیے رحمت نہیں، جمادات، نباتات، پرند چرند سب کے لیے رحمت ہے، لیکن یہ نماز کا مسئلہ اتنا سنگین، اتنا ہولناک، اتنا حساس کہ اس کے بارے میں ہلکی سی رعایت بھی بغیر عذر کے ہمارے دین میں موجود نہیں ہے۔ تو ہم عام مسلمانوں کا جو وتیرہ ہے، جو روش ہے، جو ڈگر ہے، وہ انتہائی زیادہ ہولناک، خوفناک اور تباہی اور بربادی کی راہ کی طرف لے جانے والی ہے۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بات کا خلاصہ یہ کہ نہ صرف نمازوں کو ان کے اوقات میں سنت کے مطابق ادا کرنا ہے، بلکہ اگر کوئی عذر لاحق نہ ہو تو مسجدوں میں آ کر باجماعت نماز کو ادا کرنا، کہ اللہ کے گھر کس لیے بنے ہیں؟ اس لیے نہیں بنے کہ صرف جمعہ عید آیا جائے اور باقی انہیں ویران رکھا جائے۔ آئیں اللہ کے گھروں میں رکوع و سجود کریں اجتماعی مل کر، تاکہ اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں اور ہم ہولناک عذابوں سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔